شالوم علیکم، بارک شام شیخ۔ آج کا مضمون ہے میں نے تمہارے لیے مذبح پر خون دیا، اور یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی خداوند یسوع المسیح کی قربانی کیوں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یا کیوں ضروری ہے۔ شاید آپ نے بھی یہ سوال سنا ہو، ہم تو یہ سوال سنتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کائنات کا رولز میکر کون ہے جو اس کائنات کے قوانین بناتا ہے؟ یہوہ خدا بناتا ہے۔ تو یہوہ خدا نے مقرر کیا ہے، اس لیے ضروری ہے۔ سادہ جواب ہے نا۔ یہوہ خدا کچھ اور بھی مقرر کر سکتا تھا نا، لیکن یہوہ خدا کو یہی پسند ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہو کر ہمارے لیے قربانی دے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ مذبح پہ یہوہ ہمارے خدا نے خون دیا ہے، تو اسی لیے ساری چیزیں خون سے پاک کی جاتی ہیں، بارک اعظم سے، اور خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ تو دیکھیں جی، پہلے احبار والا حوالہ دیکھیں، اس میں ہاں احبار 17 باب 11 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کہ جسم کی جان خون میں ہے۔ کیوں ٹھہر کے پڑھے، کیونکہ جسم کی جان کدھر ہے جی؟ خون میں ہے۔ خون میں ہے۔ آگے، میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے اسے تم کو دیا ہے، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، اور کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے، بارک اعظم سے۔ اور یہ مذبح پہ کس نے مقرر کیا ہے؟ یہوہ ہمارے خدا نے مقرر کیا ہے، اور اسی لیے کفارہ جو ہے وہ خون سے ہے، اور پاکیزگی جو ہے وہ خون سے ہے، بارک اعظم سے۔ اور یہ تو تقریباً 1250 سال ہو گئے تھے جب مقدس موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی، دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1250 سال۔ تو اس وقت بائبل مقدس میں یہ لکھ دیا گیا، یہوہ خدا نے فرما دیا کہ جان کدھر ہے؟ خون میں ہے۔ زندگی کدھر ہے؟ تو میڈیکل نے تو اب ثابت کیا ہے نا۔ تو بائبل مقدس جو ہے وہ ہائیلی سائنٹیفک ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو بائبل مقدس کے مخالفین ہیں ان کو ویسے شوق ہے، باقی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ مقدس رسول جو ہیں پولس رسول، ان کے بھی بہت سارے مخالفین ہیں، لیکن میں نے مخالفین سے اکثر یہ بات کہی ہے کہ کوئی ایک جملہ پولس رسول جیسا کہہ کے دکھاؤ، جسے ہم عبرانی میں راب شاول کہتے ہیں۔ کوئی ایک جملہ کہہ کے دکھاؤ پولس رسول جیسا۔ ابھی ذرا پڑھیں عبرانیوں کا خط، کیا لکھا ہے؟ عبرانیوں 9 باب 22 آیت ہیں۔ ہاں جی، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، ہاں جی، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ کتنی ایگزیکٹ ورڈنگ ہے۔ اور آج کا انسان جو نہ تو ایسی ورڈنگ بول سکتا ہے، یہ تو اس کی اوقات ہی نہیں نا، آج کے بندے کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ ایسی ورڈنگ بول سکے جو عبرانیہ کے خط میں مقدس پولس رسول نے بولی ہے، 9 باب اور اس کی 22 آیت، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے آج کا انسان کہ بہت بڑا کوئی اسکالر ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اسکالر نہیں ہے۔ لوگ بے عقل ہیں، لوگ گنوار ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ ان کو کلام کی سمجھ آئے، کیونکہ بائبل مقدس رول قدس سے لکھی گئی اور رول قدس سے سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ تو رول قدس سے بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہوہ ہمارے خدا کے خداوند یسوع المسیح کے قدموں میں آئیں، اور یہی دنیا کی کمزوری ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی انا بہت بڑی ہے۔ دنیا کی کیا انا ہے؟ بہت بڑی ہے۔ پرابلم یہ اپنی انا میں پھنسی ہوئی ہے، اس لیے کلام سننے سے، سیکھنے سے محروم رہ جاتی ہے۔
بظاہر تو بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں لیکن پلے کچھ نہیں پڑتا ان کے. ٹھیک ہے. تو کیوں خداوند یسوع المسیح کی قربانی ضروری ہے؟ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے، اور یہ مقرر کرنے والا اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا قوانین بنانے والا خود ہے. بارک شاہ شاہ. تو پھر قانون کس کا چلے گا؟ اچھا، جب قانون بنانے والا یہ ہوا ہمارا خدا ہے، تو اگر اس کا کسی سے مقابلہ ہو جائے تو جیتے گا کون؟ کیونکہ قانون تو وہ بنا رہا ہے، رولز آف دی گیم تو وہ بنا رہا ہے، تو ظاہر ہے جیتنا بھی اس نے. کلیئر ہوگی بات؟ آگے بڑھیں جی. ہاں جی، لوکا 22 باب 44 آیت. ہاں جی، لوکا 22 باب 44 آیت غور سے سننا ہے آپ نے. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر کون؟ خداوند یسوع سے. خداوند یسوع المسیح. دیکھیں کیسا جملہ لکھا ہے خداوند یسوع المسیح کے لیے. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا. اور بھی دل سوزی سے دعا کرنا. اچھا، میں کہتا ہوں کہ جی آفرین ہے بائبل مقدس پہ. اس کی جو ترتیب ہے، اس کی جو ورڈنگ ہے، یہ کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا جس کے ساتھ یہ ہوا کا روح کام نہ کرتا ہو. جملے پہ ذرا دوبارہ غور کریں. پھر وہ سخت پریشانی میں ہاں، پھر مبتلا وہ ہو کر. سخت پریشانی میں، صرف پریشانی نہیں، پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اگلی بات دیکھیں. اور بھی دل سوزی سے دعا اور کرنے بھی لگا. دل سوزی سے دعا کرنے لگا. اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا. ہاں جی، پسینہ گویا کے لکھا ہوا ہے، تشبیہن بات ہے. پسینہ گویا کے، تشبیہن، خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا. اچھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے. یہ تو آپ نے کئی دفعہ والا پڑھا. کیا خیال ہے؟ لیکن جو بات آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت خاص ہے. یہ سخت پریشانی کس بات کی ہے؟ خداوند یسوع المسیح کو. وہ بھی خداوند یسوع المسیح کو سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر. کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا. ایک خدا کا خادم ہے یو پی سی کا، بلی کول اس کا نام ہے. ابھی تو اس کی وائف بھی فوت ہو گئی اور وہ خود بھی فوت ہو گئی. اور اگر آپ کو یاد ہو، آپ لوگ کئی تو بچے ہی ہوں گے اور کئی شاید اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے، کہ جب بلی کول جو ہے، یہ جہاں پہ آج کرکٹ سٹیڈیم بنا ہے، وہاں پہ وہ آیا تھا اور یہاں پہ ایک بہت بڑی کنونشن ہوئی تھی. اس وقت کرکٹ سٹیڈیم نہیں تھا. اور یہاں پہ کئی لوگوں کو شفا بھی ہوئی تھی، جو ہم نے سنی بات. میں بھی گیا تھا 2 دفعہ اس کی میٹنگ میں. بلی کول کا جو زیادہ وقت گزرا ہے وہ تھائی لینڈ میں گزرا ہے، اور وہ اس سائڈ کی منادی کی باتیں زیادہ کرتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان دنوں میں ہم ادھر ہی گئے ہوئے تھے اور رہنے کے لیے کوئی خاص اچھی جگہ بھی نہیں تھی. تو وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی اور کافی لوگوں کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا. تو وہ بتاتا ہے کہ اس کی جو وائف تھی نا، اس کا یہ تھا، اس کا ذہن ایسا تھا، اس کی اسپرٹ ایسی تھی کہ جن کو روح القدس کا بپتسمہ ہو جاتا تھا ان کے لیے وہ خوشی نہیں مناتی تھی. حیرت ہو رہی نا آپ؟
غور سے سنیے میری بات. جن کو روح القدس کا بپتسمہ ہو جاتا ان کے لیے اس کی بیوی خوشی نہیں مناتی تھی، کیونکہ وہ فوراً ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی تھی جن کو نہیں ہوا. تو وہ ایمانداروں میں بھی مختلف تھی. تو وہ کہتا ہے جب ہم میٹنگ سے واپس آئے تو آتے ہی چونکہ کمرے میں جگہ کم تھی تو وہ فرش پہ بیٹھ گئی اور اس نے دعا کرنا شروع کی کہ جن کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا ان کو بپتسمہ ہو جائے، کیونکہ وہ خوشی اس لیے نہیں منا سکتی تھی کہ وہ بوجھ رکھتی تھی، اور یہ روحانی بوجھ ہے کہ روحیں بچ جائیں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ایسے خادم تھے جو یہ بوجھ رکھتے تھے کہ روحیں بچے، خداوند یسوع المسیح کے پاس آئیں، توبہ کریں. جب ہم چھوٹے تھے توبہ پہ بہت زور تھا، ہے نا. ابھی تو ماحول چینج ہو گیا نا، لوگوں کو بہت شوق ہے ماڈرن بننے کا، اور بہت شوق ہے مٹیریلسٹک ہونے کا، اور اس بات کا شوق ہے لوگوں سے میری مراد لیڈرز ہیں، لیڈرز کو یہ شوق ہے کہ جی میرا بینک بیلنس کتنا ہوگا، کلیسیا مجھے چندہ کتنا دے گی. اس وقت ان باتوں پہ زور نہیں تھا، اس بات پہ زور تھا کہ لوگ کتنے توبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی خداوند یسوع المسیح کو دے کے نجات پاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کلام پر چلتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر کچھ سالوں کے بعد یہ روٹین بدل گئی اور آج کا دور آ گیا، ٹھیک ہے. ہمارے لیے کچھ عجیب بھی دور بھی ہے. اب میں پھر دور پہ بہت رگڑے دیتا ہوں، ابھی آج میرا موڈ نہیں ہے کیونکہ میں بہت سیریس ٹاپک پہ ہوں، ٹھیک ہے. نہیں تو میں ان کا سارا سرخی پاؤڈر ابھی اتار دوں گا. بہرحال فی الحال موڈ نہیں، ٹھیک ہے. اور بھی بہت کچھ ہے. مرد پہلے فیشل نہیں کراتے تھے، آج کل مرد بھی فیشل کراتے ہیں. چلو یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ آج کی عورتیں پھر بھی اپنی جگہ پہ قائم ہیں. آج کا مرد ہلا ہوا ہے. کیسے؟ یہ عورت بننے کے چکر میں ہے. عورت آج بھی عورت ہے، وہ بہت کم ایک آدھ عورت ہوتی ہے جسے مرد بننے کا شوق ہوتا ہے، زیادہ کو نہیں ہوتا. لیکن آج کے مرد کو بڑا شوق ہے نا. اور ہمارے دور میں معذرت ہے، ہمارے دور میں ان کو زنخے کہتے تھے، ہاں، زنانی ورگے. تو یہ پرابلم ہے ماڈرن دور کی، خدا ان کو ہدایت دے. تو وہ جو خاتون ہے بلی کول کی وائف، وہ بیٹھ گئی فرش پہ اور دعا کرنے لگی، اور اس نے اتنی دعا کی کہ اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی. تو وہ بلی کول کہتا ہے کہ مجھے احساس ہوا کہ شاید اب یہ اٹھ ہی نہیں سک رہی، ڈھیر ہی ہو گئی ہے فرش پہ. تو میں نے اسے کہا کہ ابھی بس کرو اور اٹھ جاؤ. تو اس نے کہا کہ میں اٹھ نہیں سکتی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے ہاتھ پکڑا اور بیڈ پہ لٹا دیا، اور جب وہ لیٹی تو اس نے کچھ کہا اور اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ مجھے سنائی نہیں دیا. تو میں نے اپنا کان اس کے منہ کے ساتھ لگایا تو اس نے کہا کہ میرے دل میں درد ہے. تو وہ کہتا ہے اس کی حالت دیکھ کے میں پریشان ہو گیا، اور جب اس نے یہ کہہ دیا تو پھر میں اور زیادہ پریشان ہو گیا، اور فوراً ہم نے گاڑی وغیرہ کا انتظام کیا اور ہم اسے ایک ہاسپٹل تھا سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کا. کچھ لوگ جانتے ہیں آپ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ؟ تو کہتا ہے ادھر لے گئے. تو جب ڈاکٹر وغیرہ نے چیک کیا اور پھر ایک ڈاکٹر باہر آیا تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ بلی کول، آپ کون سا ایسا روحانی کام کرتے رہے ہو؟ سوری مجھے بھی رونا آ رہا ہے اس بار. اس نے کہا کیوں؟
اس نے کہا کہ تمہاری بیوی کا خون اور پانی جدا ہو گیا ہے اور اس کا دل پھٹ گیا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بات سمجھا؟ کیوں؟ شفاعت۔ کیا جواب ہے؟ شفاعت۔ اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرنا۔ یہاں سے بات کھل گئی، کیونکہ تقریباً چند مہینے پہلے میں اور اجاز اس بات پر سوچ رہے تھے کہ ایسی گت سمنی میں کیا بات تھی۔ دوبارہ پڑھیں گی، کیا بات تھی؟ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ کیا ہوا خداوند کے ساتھ؟ کلیئر ہے بات؟ ہم پریشان تھے کہ ایسی کیا پریشانی خداوند کو کہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر، آگے بات وہی لکھی ہے کہ اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا۔ خداوند یسوع کے دل پہ کتنا بوجھ ہوگا بحیثیت انسان؟ صلیب ابھی دور ہے، خون پانی یہیں پہ جدا ہو گیا ہے گتسمنی میں، ٹھیک ہے؟ ڈیتھ نہیں ہوئی، کیونکہ یسوع کی ڈیتھ صلیب سے پہلے نہیں ہونی تھی۔ یہ تو الہی طور پہ مقرر ہے نا، اور خداوند خود بھی اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں، اپنے شخص میں یہوہ خدا خود ہے۔ تو ڈیتھ اسی وقت ہونی تھی جب یہوہ خدا نے کہنا تھا، پہلے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن خون پانی جدا ہو گیا۔ خداوند نے ہمارے لیے اتنی شفاعت کی۔ اسی لیے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر ہم اپنے کاموں کو دیکھیں، کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ ہے نا؟ اگر ہم اپنے کاموں کو دیکھیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ یہوہ ہمارے خدا کی پلپٹ پہ کھڑے ہوں؟ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جب یہوہ خدا مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے، ساری دنیا میں کلیسیا کو دیکھتا ہے، اسے ان پر اپنا لہو نظر آتا ہے، اور جب اسے اپنا لہو نظر آتا ہے کیا کرتا ہے؟ یہ تو بتائے نا۔ چھوڑ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ میری اور آپ کی راز بازی کی وجہ سے نہیں، اپنے لہو کی وجہ سے۔ اور یہی خداوند نے کہا کہ میں نے مذبح پر تمہیں خون دیا ہے۔ کس کا خون ہے؟ یہوہ خدا کا اپنا خون ہے۔ اور جب خداوند یسوع المسیح مصلوب ہوا تو لکھا ہے کہ اس نے بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دے دی۔ اور اگر آپ گریک میں پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے اپنی الروح چھوڑ دی۔ اس کے اختیار میں ہے جب تک بدن میں رہے، اور جب اپنا روح نکال لیا بدن سے، یہوہ خدا نکل گیا بدن سے، بدن کی ڈیتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ اگر یہوہ خدا مجھ میں سے نکل جائے، آپ میں سے نکل جائے، تو ہماری ڈیتھ ہوتی ہے؟ نہیں، کیوں؟ ہمارا روح ہے۔ ہاں جی، کیونکہ ہم یہوہ خدا کا تجسم نہیں ہے۔ یہی بات تو بونیوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی نا۔ ہم یہوہ خدا کا تجسم نہیں ہے، ہم کلام مجسم نہیں ہیں۔ ہمارے اندر انسانی روح ہے، ٹھیک ہے؟ یہوہ خدا بھی ہمارے اندر آتا ہے روح کے وسیلے سے، لیکن وہ نکل جائے ہم زندہ رہتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع المسیح بحیثیت انسان فوت ہو گیا جب یہوہ خدا اس میں سے نکل گیا، کیونکہ اس میں انسانی روح نہیں ہے۔
اگر انسانی روح ہوتی تو پھر زندہ رہتا. کلیئر ہے بات؟ 12 کی آشام سے. پھر جب آپ دیکھتے ہو سلیب پہ جب نیزہ مارا کیا لکھا ہے؟ خون اور پانی بہہ نکلا. خون اور پانی بہہ نکلا کیونکہ خون اور پانی جدا ہو گیا تھا. اور آپ وزڈم دیکھیں کہ کی پوائنٹس لکھے گئے ہیں گتسمنی میں بھی اور سلیب پہ بھی. اسی لیے میں کہتا ہوں بائبل مقدس گدھوں کے لیے نہیں ہے، یہ مقدسوں کے لیے ہے، یہ ایمانداروں کے لیے ہے، یہ خداوند یسوع المسیح کو ماننے والوں کے لیے ہے، یہ خداوند یسوع المسیح کے قدموں میں آنے والوں کے لیے ہے، یہ خداوند یسوع المسیح کے سامنے توبہ کرنے والوں کے لیے ہے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے والے کے لیے. 12 کی آشام. بائبل مقدس کے خلاف سائنس کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی. میں آپ کو کلیئر بتاتا ہوں، جو ماڈرن سائنس آئی ہے انہوں نے پچھلی سائنس کے ساری جو کیا اس کو کہتے ہیں جھوٹ تھا اور ٹرکس تھے وہ سارے انہوں نے ایکسپوز کر دیے. آج بھی اور ہمیشہ تک بائبل مقدس دنیا کی بہترین کتاب ہے، اور صرف بہترین نہیں، یہوہ ہمارے خدا کے الہام سے ہے. 12 اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیا کنیکشن ہے ایک جملے میں. اور وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر، پریشانی کس بات کی؟ شفایت کی. شفایت کر رہا ہے. آگے دیکھو کنیکشن ہے. اور بھی دل سوزی سے کیا کرنے لگا؟ دعا کرنے لگا. شفایت ہے کہ خداوند میرے لوگوں کو چھوڑ دے. بشریت شفایت کر رہی ہے اپنی الوہیت سے، اسی لیے تو ہم بچے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہاللیلویہ. اور جب خداوند ہم پہ دیکھتا ہے تو سب سے پہلے خداوند کو اپنا لہو ہم پر نظر آتا ہے تو ہمیں چھوڑ دیتا ہے. 12 سے آشام سے آگے جی. پہلا قرنتی 5:7 ہے. پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ کندہ ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا. ہمارا بھی فسح یعنی خداوند یسوع المسیح کی جو قربانی ہے وہ ہمارا فسح ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں تو ویسے ان کو سنتا نہیں ہوں، ان لوگوں کو نا، جیسے ٹونی ولیم ہے اور ڈاکٹر جمیل ناصر ہے، کیونکہ جب کبھی ان کو سنا ہے تو معذرت کے ساتھ بکواس ہی ہوتی ہے. شاید کبھی وقت آئے کہ میں ان کو جواب دوں. پچھلے دنوں میں نے یہ جو معاملہ چلا ایک لڑکی کا کہ اس کا نکاح ہوا ہے غیر مذہب کے ساتھ، تو اس پہ میں سن رہا تھا، تو اسی میں ٹونی ولیم نے یہ بھی بات کی کہ جی وہ جو فسح مناتے ہیں، خاص طور پہ الماس جیکب کا نام لے کے اس نے کہا کہ وہ جو فسح مناتے ہیں اور کفارہ مناتے ہیں، میں ان کے بڑا خلاف ہوں. میں کہ یہ کس قسم کا اسکالر ہے، اپنے نام کے ساتھ وہ ریورنڈ پروفیسر بھی لکھتا ہے. تو کون سا پروفیسر؟ مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ اسے تو بائبل کا پتہ ہی نہیں ہے. اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہمارا فسح ہے اور خداوند یسوع المسیح ہمارا کفارہ ہے. اور جب ہم فسح مناتے ہیں تو ہم تو خداوند یسوع المسیح کی فسح منا رہے ہیں نا، کیونکہ وہی ہمارا فسح ہے. اور جب ہم کفارہ مناتے ہیں تو ہم تو خداوند یسوع المسیح کا ہی کفارہ منا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا کفارہ ہے. اچھا تم جو منا رہے ہو، بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے، تم گڈ فرائیڈے منا رہے ہو، کدھر لکھا ہے بائبل میں گڈ فرائیڈے تمہارا؟ ہم تو جو منا رہے ہیں لکھا ہوا ہے
बाइबल मुकद्दस में? तुम जो ईस्टर मना रहे हो वो किधर लिखा है बाइबल में? तुम जो ऐश वेंसडे मनाते हो वो किधर लिखा है बाइबल में? तुम जो 25 दिसंबर मनाते हो वो किधर लिखा है बाइबल में? अच्छा, बेजा किस्म के इतराज़ात दूसरों पर और अपना पता नहीं। मैंने कई दफ़ा बताया, एक बार फिर बता रहा हूं कि लावी की कहानत का पूरा सिस्टम खुदावंद यीशु मसीह मलके सिदक के बादशाह की कहानत का अक्स है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी हुई तो लावी की कहानत में जितनी कुर्बानियां होती हैं वो सब की सब खुदावंद यीशु मसीह की एक कामिल कुर्बानी में मुकम्मल हो गई, ख़त्म नहीं हुई। ये भी बेवकूफ़ी है ये कहना कि जी लावी की कहानत की कुर्बानियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जो लावी की कहानत में कुर्बानियाँ हो रही थी उनसे उस वक्त के मुकद्दसों के खून उन कुर्बानियों को जो खून बहाया जाता था वो भी खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का अक्स था, और उन कुर्बानियों से मुकद्दसों के गुनाह मुआफ़ किए जाते थे अक्स में। लेकिन असल खून उस वक्त भी किसका था? यीशु का था। तो अगर हम कहें कि जी वो तो सारियाँ ख़त्म हो गया तो पिछलों के गुनाहों का क्या बनेगा? जो यहोवा खुदा ने कहा कि ये कुर्बानियाँ मेरे सामने लाओ तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करूँ। बर्रों और बछड़ों के खून में कोई ऐसी तासीर नहीं है कि किसी के गुनाह माफ़ हों। पहले भी यीशु के आने वाले लहू को मद्देनज़र रख के, ज़ाहिर मुजस्सम होना था तो लहू बहना था ना, सामने रख के तो गुनाह मुआफ़ किए जाते थे। लिहाजा वो तकमील को पहुँच गई हैं। लावी की जितनी कुर्बानियाँ थीं उस कहानत में वो तकमील को पहुँच गई हैं, कैंसल नहीं हुई। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कहना जी कैंसल हो गई, मौकूफ़ हो गई, ख़त्म हो गई। ये बेवकूफ़ी है, मिस ट्रांसलेशन है, जिसे ग्लॉस भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि ग्लॉस लगाई गई है कि बंदे को असल बात ही समझ ना आए। क्लियर होगी बात? तो लावी की कहानत की तमाम कुर्बानियाँ खुदावंद यीशु मसीह की एक कामिल कुर्बानी में तकमील को पहुँच गई हैं। आगे फिर उसने कहा जी कफ़ारा ये मनाते हैं। तो कफ़ारा किसका मना रहे हैं हम जी? पढ़े ज़रा, किसका कफ़ारा मना रहे हैं? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाए। इससे अगला वाला है यूहन्ना वाला, पहला यूहन्ना 2:2 आयत है। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। तो खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा कफारा है, तो उसी का कफारा हम मनाते हैं। यहोवा हमारे खुदा के बताए हुए वक्त पर कब मनाते हैं कफारा? जब कफारा का दिन आता है तो कफारा मनाते हैं। तो वैसे तो हम हर रोज़ ही यीशु की कुर्बानी मना रहे हैं, लेकिन जो यहोवा हमारे खुदा ने वक्त बताया हुआ है उस पर भी हम मनाएंगे और मनाते हैं। और जितने खुदावंद यीशु मसीह के साथी थे नासरी, उनमें से किसने ऐश वेंसडे मनाया? किसने गुड फ्राइडे मनाया? किसने ईस्टर मनाया? किसने 25 दिसंबर मनाया? किसी एक ने भी नहीं। तो पंजाबी में वो कहते हैं मुहावरा है कि पहले अपनी मंजी थले डांग फेर, कि तेरी मंजी थले ही तो नहीं चोर लुकिया। वो पुराने वक्तों में ऐसे ही होता था ना कि जब चोर आता था तो वो जिनके घर आता तो उनकी चारपाई के नीचे ही छुप जाता, वो तो इधर उधर लाभ देना। ठीक है, तो वही पहले अपनी मंजी थले डांग फेरो। हमारा तो सब कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है। बारूक आश्रम से अगली बात जी, तीतस 2:14 आयत है।
جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. ہاں جی، کون سی امت ہے؟ ہم کن کاموں میں لکھا ہوا ہے کہ سرگرم ہونا ہے؟ نیک کاموں میں سرگرم ہو. نئے عہد میں لکھا ہوا ہے، مقدس پالوس رسول نے کہا ہے، تیتس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں نیک کاموں میں سرگرم ہوا ہے، گناہوں میں سرگرم ہونا نہیں لکھا ہوا. اب ان کا تو یہ حال ہے کہ بوتل انہوں نے سینے سے لگائی ہوئی ہے. کون سی بوتل ہے؟ مری بروری کی، اور کچھ انگلش ورژن بھی، ووڈکا ہے نا، شیمپین، بلیک لیبل. اچھا، وہ سینے سے لگائی ہوئی ہیں. تو یہ ہوا ہمارے خدا کی عیدوں سے ان کو نفرت ہے. حالت دیکھ رہے ہیں آپ ان کی. کہنے جی اسی مسیانک کانگریگیشن پاکستان دے اس لیے خلاف ہاں، اسی مسیانک جوز دے اس لیے خلاف ہاں، یہ ہوا ہمارے خدا کی عیدیں مناتے ہیں. بوتل نہ چھڑیں. بلیک لیبل سینے نہ لا کے رکھ. شرم نہیں آتی ان کو؟ کرتوتاں تواڈے لوگ کرتے پھرتے ہیں، آ جڑے پچھلے دنوں کیتیاں نے پٹھے سیدھے نکاح. جی نکاح تو ہوا ہی نہیں. جب بائبل اجازت ہی نہیں دیتی غیر مذہب کے ساتھ ہمیں نکاح کرنے کی، تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح تو ہوا نہیں. ان کے خلاف ہو نا، جو پٹھیاں کرتوتاں کرن ڈے نے، جو تواڈے بچیاں دا بیڑا غرق کرن ڈے نے، ان کے خلاف ہو. شرم آنی چاہیے. اچھا، یہ آئے ہیں کرسچنز کب آئے ہیں؟ یہ میں ان کو کاؤنٹ کرتا ہوتا ہوں، 325 میں آئے ہیں نا، تو 324 میں نکال دیتا ہوتا ہوں، کیونکہ یہ 325 میں آئے ہیں. تو ابھی انہیں 1 سال کم 1700 سال ہو گئے ہیں کرسچنوں کو. کیونکہ پہلے وہ 324 سال تک وہ کرسچن نہیں تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم کرسچن ہیں. وہ ناصری کہلاتے تھے، یا مسیانک جیوز کہلاتے تھے، یا نو مولود کہلاتے تھے. لکھی ہوئی ساری ٹرمینالوجی. اور جو نیا عہد نامہ ہے اس وقت وہ مسیانک رائٹنگز کہلاتا تھا. نیو ٹیسٹامنٹ تو انہوں نے کہا نا، پہلے وہ مسیانک رائٹنگز کا. تو 40 سال کی ایک جنریشن ہوتی ہے جسے آپ آج کل نسل کہتے ہیں. ایک پیڑھی ہوتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پیڑھی. تو 1700 سال میں کتنی ہوں گی؟ 43ویں جا رہی ہے. 43ویں جاری ہے. 42 کا یہ بدرجہ اتم بیڑا غرق کر چکے ہیں. کتنی نسلیں بگاڑ چکے ہیں؟ 42 نسلیں. منہ نہ کہنے والی گل ہے. 43ویں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. باز نہیں آیا علی، باز نہیں آتے. تو مخالفت ہماری کس بات کی مخالفت؟ ہم تو بائبل کی بات کریں. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ جب ہماری مخالفت کرتے ہیں، آپ یہوہ ہمارے خدا کے اور بائبل مقدس کے مخالف ہیں، کیونکہ ہم تو اپنی باتیں کر نہیں رہے. اگلا والا پڑھیں گے. دوسرا پترس پہلا باب 3 اور 4 آئے. اچھا ادھر 1 منٹ ٹھہرے، مجھے ایک بات اور کرنی ہے. تیتس کیا والا ہم نے پڑھا؟ 2 باب 14 آیت. ایک بات لکھی ہے فدیہ. میں نے ایک جگہ کہا کہ خداوند یسوع المسیح نے ہمارا فدیہ دیا، تو ایک بونی جو اپنے آپ کو بڑا اسکالر سمجھتا تھا، اس نے کہا جی انہوں ساڑھے کو بھیجو آفتاب نوں، اسی انہوں دسنے یسوع نے فدیہ نہیں دیتا، کفارہ دیتا ہے. میں کہا اچھا.
میں نے والا بھیج دیا, چپ ہو گیا. تو فسا بھی کون؟ یسوع. کفارہ بھی کون؟ فدیہ بھی کون؟ سرخ بچیا بھی کون؟ اونچی بولو. یسوع. وہ سرخ بچیا کی جو قربانی ہے وہ بھی خداوند یسوع المسیح ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی اسرائیل میں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ان کی کتاب میں لکھی ہے, تورا میں لکھا ہوا ہے, تو وہ تو لاوی کی کہانت میں ہے, وہ ملک صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت میں تو نہیں ہے, تو وہ لاوی کی کہانت کے مطابق کر رہے ہیں, لکھی ہوئی ہے تو کریں گے. ہاں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ہیکل ابھی اسرائیل بنائے گا اس کے لیے ان کے پاس ممسو نہیں ہے. ممسو کا مطلب ہے مسح کیا ہوا. تو کون ممسو ہے جو بنائے گا ہیکل؟ کوئی نہیں, موجودہ دور میں تو کوئی نہیں ہے. تو لہذا ہیکل جو بنے گی 2 نمبر ہوگی اگر بنتی ہے, اور اس میں جو بیٹھے گا وہ بھی 2 نمبر ہوگا, مخالف مسیح, دجال اعظم. یہ میں کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, سب کو بتا رہا ہوں. ممسو تو خداوند یسوع المسیح ہے جو الممسو ہے, اور ہاں مشیح ہے. تو وہ جب آئے گا تو بنوائے گا نا 1000 سالہ بادشاہی میں. پھر حزقیل کی کتاب کے مطابق بنی صدوق, وہ لاوی کو ہی کہتے ہیں, ان کی کہانت دوبارہ بحال ہوگی. تو لاوی کی کہانت موقوف نہیں ہے, ختم نہیں ہے, معطل ہے. ٹھیک ہے. ابونیوں کا پرابلم ہے, کہتے جی انسان کی قربانی ہو گئی ہے. خداوند یسوع المسیح کو انسان ہی کہتے ہیں اس میں یہوہ کا روح نہیں ہے. تو ہم نے تو کئی دفعہ پوچھا جی کہ پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ لاوی کی کہانت میں انسان کی قربانی ہوتی ہے اور جائز ہے. لاوی کی کہانت میں انسان کی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے, اور اگر آپ لاوی کی کہانت میں کسی انسان کو قربان کر رہے ہو تو وہ قتل ہے. کلیئر ہے بات؟ اس وقت مسیانک جیوز پوری دنیا میں نمبر 1 ہے, اور ان کی ڈاکٹرین ہائیلی ایکوریٹ ہے. ہم یہ باتیں پڑھ لکھ کے سمجھ کے کر رہے ہیں, پرکھ کے کر رہے ہیں, ایسے نہیں کر رہے. تو انسان کی قربانی صرف اور صرف, یعنی خداوند یسوع المسیح کامل انسان بھی ہے نا, اور کامل خدا بھی ہے, تو اس کی قربانی صرف اور صرف ملک صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت میں ہو سکتی ہے, لاوی میں ہو ہی نہیں سکتی. تو ابونی جو ہے وہ مانتے ہی نہیں ہیں ملک صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت. اور کرسچنوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہانتیں 2 ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں, یہ جو میں نے سنا ہے, پڑھا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملک صدق سالم کا بادشاہ لکھا ہوا ہے عبرانیوں کے خط میں, خورے کون ہے؟ یہ تو کرسچنوں کی حالت ہے. بھیا آپ کو بتا تو رہے ہیں, اچھا پھر نہ مننی بھی نہیں ہوتی. ایک بات میں کرسچنز کو میں مانتا ہوں, ڈھیٹ یہ درجہ اتم کے ہے, یہ بات میں مانتا ہوں. ان جیسا ڈھیٹ دنیا میں دوسرا آپ کو ملنا مشکل ہے. بچے کو بات پسند آ گئی. ہاں جی, تو فدیہ بھی ہو گیا. آگے جی. دوسرا پطرس پہلا باب 3 اور 4 آئے. کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری, غور سے سننا, کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں, آگے, جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں, جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں, ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی. ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی. اچھا, خداوند یسوع المسیح میں ہم بے حد امیر ہیں, غریب نہیں. یہ جو کلیسیا کو بتایا گیا نا تسی غریب ہو, بائبل میں نہیں ہے. یہ چرچ کی
اور کلیسیا کے مخالفین کی سازش ہے کہ کلیسیا کو کہا جائے تسی غریب ہو. دوبارہ پڑھیں کتنی چیزیں دی گئی ہیں صرف خداوند یسوع المسیح کی پہچان کے وسیلہ سے. کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. 2 باتوں پہ غور کر لینا. دنیا میں کیا ہے؟ یہ تیسری بات ہے، خرابی ہے. 2 باتیں جو میں کہہ رہا ہوں پہلی اور آخری نوٹ کر لینا. پہلی میں کیا ہے جی، سب چیزیں یسوع کی پہچان کے وسیلہ سے ہمیں دے دی گئی ہیں تو اسی غریب ہو گئے. اور اس سے پہلے لکھا ہے قدرت کا پڑھیں جی، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں. ہاں، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں کتنی چیزیں؟ پھر پڑھیں. وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں. جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہے ساری کی ساری ہمیں دے دی ہیں. تو ادھر پتہ لگتا ہے جی غریب ہی بڑی ہے کلیسیا کتوں غریب ہے؟ ساری دنیا کو تو کلیسیا، آپ ماضی میں پڑھیں، ہم فیڈ کرتے رہے، کلیسیا فیڈ کرتی رہی. ماضی کی آپ ہسٹری پڑھیں، جو مرنے لگتا تھا کلیسیا کے پاس ہی آتا تھا. ماضی کتوں غریب؟ ہم غریب شریف نہیں ہیں. ہم خداوند یسوع المسیح میں بے انتہا امیر ہیں. اور آخری بات کیا ہے؟ کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ کیا، کس لیے؟ جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. تو مذبح پہ خون کیوں دیا یہوہ ہمارے خدا نے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح میں ظاہر ہو کر یہوہ ہمارے خدا نے مصلوب ہو کر ہمارے لیے کفارہ کیوں دیا، فسح کیوں کی، ٹھیک ہے، فدیہ کیوں دیا؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ ہم ذات الہی میں شریک ہو جائیں. شفاعت کیوں کی؟ خون اور پانی کیوں جدا ہو گیا؟ سب ذات الہی میں شریک ہو گئے تو غریب ہو گئے. وہ تو منبع ہے تمام وسائل کا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس جیسے ہو گئے ہیں، یہوہ ہمارے خدا جیسا کردار ہمارا ہو گیا ہے. یہوہ ہمارے خدا کے وسائل ہمیں مل گئے ہیں. اور 23 زبور میں پہلی آیت میں آپ یہ پڑھتے بھی ہو، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوئی. تو سارے وسائل تو آپ کے پاس ہیں. اور ٹارگٹ بالآخر کیا ہے؟ کہ ہم یہوہ ہمارے خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں، روح کے وسیلہ سے اور مقصد کے وسیلہ سے. اور کلیسیا کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ نیک کاموں میں سرگرم رہے. بارک آشرم سے آج کے لیے اتنا جی.